السلام علیکم چلے ناظرین حامل ساگر یام رسپچ کنتی اللہ حاضر یادار تقویمی نظر نکتو غتا دچو خبر چھورنو کی غتا ڈگری کالج کرگیلی کیمپس غتا سنگ کو فیس 200 سال سوسنا چھنا دون زوم سے دخسن غتا دچو خبر چھورنو کی دی کیمپس پہ کلیہ دی کنا غتا لین می کوشش بینوک سرے چھنا دون زوم سے غتی خاص کر سنگ کوئی ایکس کونسلر جرنا یا ایم ایل سی جرنا غتی آغا سید احمد رضوی کنا غتا جنتا صفا دیس کو نہ سخت گپ چکے یہاں دون زوم سے غتی لنکرچی کونسلر غلام حیدری یا نہ صفا سمجھ گپ چکے انٹرٹین جوکس چیئرمین صاحب یہ سوال پہ بالک سے غتا ضروری ہوتا چھنا ایز یران چیئرمین غتا انجمن صاحب زمانے چیئرمین کا جوک سے ہوتا چھنا دیونی کا غتا دی ایشون سی کا غتا لیک سے ضروری ہوتا جو چھنا دخسن غتا کرگیلی کالیش غتا کیمپس دی کا دول بتان چھنا دی کیمپس پو غتا کلیہ دی کنا لین می کوشش بینوک زرت چھوڑ جو چھنا انجمن صاحب زمانے سے چیئرمین یہ دی طرف نہ چنگ دی چوک سو غتا قدم چ تھوں منو کی دی کولیشن دی کا غتا لوشی کو فلا چھنا دین مولک چھ ادارے انجمن صاحب زمانے ہر وقت دی ایشونی کا ہمیشہ غتس زیرن چیوت وغتی کونسلر صاحبان سنگ دنا ایشوی کا اسناغتی جناب حجت الاسلام المسلمین آقا سید احمد رضوی قمی کونسلر لیوت پی دوران پہ انکسان دنا ڈگری کالج چی باریاں دی تمام یعنی ایشوز کن گاما جخ سے ودی یعنی پروگرس گنگما جخ سے دی کا سلوکس بس کھنین ودرنگ آتا چھورت دی کا یعنی مجاق پا دی کن لینے خیرن نگزر باید پی دیوں اچھاس حکومت لسانگ اچھی اپیلین کی دی کیمپس پو باید دی کالج ڈگری کالج پو دینا سنگ کوئی کا کہ اچھاس تمام زمینہ گاما فراہم بسے زمین گوزنا دیون گاما اچھاس گورنمنٹ فراہم بسے تنگ سیوت دیوں اچھاس کبھی دی جگہ کنا لینے خیر چک چمین و انشاءاللہ غتی ایم پی صاحب سنگ اچھاس دی گزارش پو ساتھ ہی ساتھ جخچین انشاءاللہ دی یعنی ڈگری کالج پو باید دینا جگہ کا کہ گا جگہ اچھاس فراہم بسے گورنمنٹ تنگ سدنا رگنا دیا جگہ کا باید چھار وشہ سے انشاءاللہ پہلا غتا دوزر چا یارم ایز کونسلر جوک سے ہوتا چھنا غتا دی چوک سو قدم چ تھون کی غتی سنگ پی کیمپس پو غتا دولے 2 سال چسوں چھنا دیونینو گنتی چنگ توجہ تھون ملو کیونکہ درسا سی دی کالج کیمپس پو غتا دی کنا لین می کوشش بنو چھنا ایز انتان دینو غتا نو کونسلر جوک سے ہوتا دیونی طرف نہ گاچوک قدم چ لینو کیونکہ دیونی کا غتا کمزوری تھون نقشے جو انتان دی کسرت پر سب سے وجود سرمو باقی دی غتی سنگ کے کیمپس میں نا مجاز یوکسنا سغا پتات کی متسن لا کیمپس پدی کے فیصلہ غتا لینڈ اویلیبل مسویدا سنگ کے ہر جگہ اچھاس کھور غتی گندے نماز جمعہ کا آغاز سے احمد فیق پسند موس کی دی کیمپس پہ غتا دی لینڈ 188 کنال غتا لینڈ اویلیبل باز لہذا بعد قسمت نہ یوٹیوب دی حکومت پر زیادہ چنگ دیکھ کنسٹرکشن چی چاہ فنڈنگ چی غتا چنگ دین سب کو دینا مشاہد باقی گندے دے جاگون غتا دی کیمپس کو واپس لین نگزر بخار سور بنا اچھا دی ایشو کونسل یا غتی سی ڈاکٹر جعفری قاعدہ تینو دی ایشو مچاس یوٹیوب گورنمنٹ سے پہنچاس لیکن دن انشاءاللہ امید ہے کہ یوٹیوب گورنمنٹ اچھی دے ایشو کو غور بس اچھا دیو غتا دی کیمپس پہ شدنا محروم میبا پورا غتا ہوم منسٹری سپا سوسیس چھنا دخسا غتا تھون کی جو ہوم منسٹری سپا غتا دی ایشو ملے بھی زر پتہ چھنا ینتی طرف نہ سٹائپ کمزوری تھی نچی شدنا کمزوری دی ان سب پچاؤں میں جو یرا غتی کیمپس کا کھانی غتی سٹاف لنگ پتہ کھون اچھا کنٹے کے اندر سے انتا چی مشکلات نہ کوئی چی ایشو نہ دوں ما اچھا ایڈمنسٹریشن سب لب شت گوندے کھلا ان غتی سی سی صاحب یار سی سی صاحب نے تین ڈکچا جو اچھا زوکس کے نظر بنا غتی سی صاحب یوٹیوب لے سون سے غتی ایل جی صاحب نے باقی سیکریٹری صاحب نے خود سے دی ایشو ریز بس لوک سے جو دی کہ انشورنس کوز بنا 100% انشاءاللہ دیو لوک سے چھجمت زمین اچھا یقین تنظیم لہذا انشاءاللہ امید ہے دیو لوک سے پڑھن کا بیچے جائے سن ایز اے کونسلر کتو دی چوک قدم چ کتو متا دنیا کتو تھون کتو ینتی طرف نہ گاچ قدم دے لین دیکھو جو اول تو یرا غتی دی سب ڈیویژن ہیڈ کوارٹر کا غتا کونسلر یا پاپولیشن ایریا لینے کا ذرا سب سے ڈسٹرکٹ انو ہائیسٹ ایریا ان جو ہائیسٹ پاپولیشن ہے جو کونسلر ناؤ کونسلر
juga to yuti government is ka to land me ka dasta bana ngacha garibi awami मीना ngacha डरना दु पर बदना घर छाड़ बदना ngacha छातिया कई दिनों से ये चल रहा है कि ये जो कैंपस है इसको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर मुझसे इंटरव्यू लेकर जो सही बात जो है वो ग्राउंड पर रखने के लिए मुझे आप लोगों ने मौका दिया, जिसके लिए मैं करगिल नामा को आप लोगों को दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने डे फर्स्ट से जिस वक़्त मैं 2009 में MLC बन गया था 2009 में, तो वहाँ से ही मैंने सांगकू डिग्री कॉलेज के लिए मैंने बहुत वहाँ से कोशिश किया। उस वक़्त की जो गवर्नमेंट था, जिस वक़्त हमारे रियासत जम्मू कश्मीर जो है एक स्टेट था, लद्दाख उसका हिस्सा था, तकरीबन जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है 3 सूबों पर मुश्तमिल था। उस वक़्त मैंने वहाँ में अपर हाउस में मैंने हमेशा यही मसाइल उठाते थे। तो मुतासिफाना उस मौके पर कि हमने यहाँ पर कोशिश किया था, NC कांग्रेस का कोलिशन भी वहाँ पर मुझे देखने को मिला। उसके बाद PDP और BJP का कोलिशन भी मुझे देखने को भी मिला। तो दोनों कोलिशन गवर्नमेंट में मैंने सरतोड़ कोशिश किया था कि हमारे सांगकू में एक डिग्री कॉलेज यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाए, चूँकि हमारे पास रीज़न था जो डिस्ट्रिक्ट करगिल के 4 जो सब डिवीज़न थे उसमें सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी जो है पॉपुलेशन वाला सब डिवीज़न था वो सांगकू था, और यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज का बहुत मुस्तहक था। तो उन्होंने एक बार डिग्री कॉलेज जो है NC कांग्रेस की कोलिशन के दौरान उन्होंने कंडीशन रखकर उन्होंने वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक कंडीशन उन्होंने किया था कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 2 डिग्री कॉलेज के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने वहाँ पर सैंक्शन किया था, एक लेह डिस्ट्रिक्ट के लिए, एक करगिल डिस्ट्रिक्ट के लिए NC कांग्रेस कोलिशन के दौरान। उस वक़्त मुफ्ती पीरज़ादा मोहम्मद सईद जो था वो एजुकेशन मिनिस्टर था। उस वक़्त उन्होंने वो कंडीशन में रखकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 80 किलोमीटर की दूरी पर ये होना चाहिए, इसका ये कंडीशन रखा था। उसमें ना खलसी फीड आया ना सांगकू फीड आया। तो ले में उन्होंने खलसी से वो जब कंडीशन में नहीं उतरा तो उन्होंने नुब्रा में दे दिया, और हमारे करगिल में सांगकू उस कंडीशन में नहीं उतरा तो उन्होंने ज़ांस्कर में दे। लेकिन लोगों ने इसको इशू बनाया, वहाँ उस वक़्त हमारे लीडर कमज़ोर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो अलग बात है। फिर भी हमने कोशिश किया था, बाद में गवर्नमेंट ने और भी डिग्री कॉलेज कुछ दिया था। उस वक़्त मुफ्ती सईद गवर्नमेंट PDP और BJP का वहाँ पर कोलिशन था। उस वक़्त भी मैंने उस वक़्त कमिश्नर सेक्रेटरी था जनाब असगर सामून साहब, तो वहाँ पर हमने फाइट किया था। फिर उन्होंने वो डिग्री कॉलेज जो है उन्होंने द्रास में इस्टेब्लिश किया था। फिर मैंने वहाँ पर भी फिगर दिया था कि उस वक़्त वहाँ इनकी द्रास जो वहाँ पर उन्होंने ये दिया था, हम उस द्रास के डिग्री कॉलेज के ख़िलाफ़ नहीं था, लेकिन मुझे अपना एक वजीफ़ा था। मैंने अपने हिसाब से सांगकू डिग्री कॉलेज के लिए फाइट किया था। मैंने वहाँ पर वो मसलन जनाब अली वो मैंने फिगर पेश किया था कि उस वक़्त हमारे सांगकू सब डिवीज़न में 4 हायर सेकेंडरी था। उस वक़्त विद्यालय और जो न्यू विद्यालय और वो था 2 वो था तो 6 उस वक़्त था। तो वो सब मिलकर मैंने कहा था हमारे सांगकू सब डिवीज़न जो है 9 काउंसिलरों पर मुश्तमिल है, पॉपुलेशन भी तकरीबन 50,000 से ज़्यादा है। तो वहाँ पर 2 तहसील है, मसलन 3 मसलन इस तरीके से मैंने फिगर दिया था। और वहाँ पर जो डिग्री कॉलेज के लिए जितना मसलन जनाब रिसोर्स चाहिए, जितना वहाँ पर डिग्री कॉलेज में मसलन तालिब इल्मों का नंबर चाहिए था, वो भी उसमें फीड आता था। तकरीबन हमारे सांगकू के इसमें 4730 मेरे नॉलेज के मुताबिक, अगर ख़ता नहीं होगा तो 4000
730 جو ہے مثلاً رول تھا بچوں کا رول اس ڈگری کالج کے لیے سانکو میں، لیکن دراز میں جب دیکھا تو وہاں پر 1470 تھے۔ تو اب خود گورنمنٹ آف انڈیا یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یا وقت کے سرکار کو فیصلہ کرنے کے لیے میں کہتا دراز کے لیے جب 1430 پر آپ 70 پر آپ ایک ڈگری کالج دے سکتا ہے تو 4730 پر کیوں نہیں دے سکتا ہے۔ میں نے یہ کیا تھا اس وقت، پھر بھی ہم اس وقت بھی کہ سرکار سے وہ یہاں پر کرنے میں بھی میں ناکام رہا، لیکن پھر بھی میں خستہ نہیں ہو گیا، میں وہاں پر یہ نہیں ہو گیا۔ پھر وہاں پر ہمارا لداخ جو ہے وہ ایک ڈویژن کے حساب سے وہ یہ ہو گیا تھا۔ متاسفانہ 2019 کے 5 اگست سے پہلے ہمارے ریاست میں گورنر راج ہوا تھا، جس وقت ستیہ پال ملک جی صاحب، اس کے پاس بھی میں نے اپنا وہ میمورنڈم رکھا تھا جو ہم نے پہلے سے ہی چلاتا تھا۔ انہوں نے ہمیں ایشورنس دیا تھا ہم سانکو کے لیے دراز کے بعد آپ کو دے دیں گے، ہم بھی بہت خوشحال ہو گیا۔ اس کے بعد 5 اگست 2019 کو متاسفانہ ہمارے ریاست کی پٹیشن ہو گیا، آرٹیکل 370 جو ہے آرٹیکل 35 جو ہے اس کا یہ ختم منسوخ ہو گیا، جس کی وجہ سے لداخ اور جموں کشمیر جو ہے 2 یونین ٹیریٹری میں تقسیم ہو گیا۔ اس کے بعد لداخ الگ یونین ٹیریٹری اور جموں کشمیر ساتھ ہی رہ گیا۔ تو میں نے وہی میمورنڈم جو ہے اس وقت کے ہمارا وہ تھا جناب عالی لیفٹیننٹ گورنر صاحب، ہاں اس کے پاس ماتھور صاحب کے پاس لے گیا۔ انہوں نے بھی مجھے وعدہ دیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ گراؤنڈ لیول پر آپ کو ڈگری کالج دینے کے لیے زمین چاہیے۔ میں نے زمین ڈھونڈا ہمارے سانکو میں، بہت مشکل سے ہم کو خود پراپر سانکو میں مجھے زمین نہیں ملا۔ میں خود ہی اس وقت تمام ڈاکیومنٹ جو ہے 2012 سے آج تک کا جتنا میں نے ڈگری کالج کے لیے فائٹ کیا تھا وہ میرے پاس آن ریکارڈ ہے۔ تو میں نے مشکل سے ہمارے لنکر سے کنچوسی کے کونسلر اور ان کے 5 سرپنچ کو اپنے کانفیڈنس میں لے کر ہم نے اس وقت جو کورٹ بلڈنگ بنایا ہے لنکر سے، اس کا نام ہے تومرزا، اس میں ہم نے 188 کنال جو ہے میں نے ریونیو اس میں سے ہم یہ کر کے ہم نے ڈی سی آفس میں سبمٹ کیا ہے، اس کا ریکارڈ بھی میرے پاس ہے۔ پھر وہ سبمٹ کر کے ہم نے ڈی سی آفس میں دیا، پھر میں نے ہائر ایجوکیشن کو بھی وہ بھیج دیا ہمارے فگر کے ساتھ، وہ سب بھیج کر متاسفانہ لڑتے ہم کو بعد میں انہوں نے یہ وعدہ دیا، ہم اس وقت کے لیفٹیننٹ گورنر ماتھور صاحب نے مجھے یہ کہا ہم سینٹر سے سینکشن لانے تک آپ کو یہاں کرگل کیمپس ہی ہم یہاں پر آپ لوگوں کے بچوں کے لیے سہولیات کے لیے رکھیں گے۔ تو ہم نے وہ بھی قبول کر کے آج تک وہ جو ڈگری کالج کرگل کا کیمپس جو ہے ابھی بھی موجود ہے۔ لیکن متاسفانہ ہمیں یہ سب کرنے کے باوجود، یہ سب چیز کرنے کے باوجود مختلف مثلاً انہوں نے اس وقت جو سابقہ سرکار تھا، اس وقت سابقہ ایم پی تھا، انہوں نے بھی بہت شوشہ کیا، کہا کہ ہم نے سانکو میں ڈگری کالج جو ہے ہم نے فنکشنل کیا ہے، ہم نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، لیکن آج ہم نے 2024 میں دیکھا تو کچھ نہیں کیا ہے، بلکہ سانکو والوں کو ڈگری کالج دینے کے بجائے یہ سانکو کو جو ڈگری کالج کے بجائے انہوں نے کرگل ڈگری کالج کا کیمپس رکھا تھا، آج وہ ہم سے محروم ہو رہا ہے۔ مجھے آج ہی خبر آیا، آج ہی مارننگ مجھے خبر آیا، کل بھی مجھے کسی نے فون دیا تھا، ہمارے سی سی صاحب، سابقہ سی سی صاحب فیروز صاحب اور لاحقہ اس وقت سی سی صاحب ڈاکٹر آخوند صاحب، اور ان دونوں نے بہت کوشش کیا تھا، میں نے بھی کوشش کیا تھا جس وقت میں کونسلر تھا، اور سانکو میں بھی میں نے پورے پارٹی این سی ہو، کانگریس ہو مثلاً اور بی جے پی ہو، ہم نے سب ان کو لا کر ہم نے ایک ایجوکیشن یہ کمیٹی بنایا تھا، اس کے ذریعے بھی ہم نے مشکل سے یہاں پر فنکشنل کر کے ہمیں امید تھا، جب اس وقت کا ہمارا
पहुंच नहीं था। मसलन ऐवान बाला में, हिंदुस्तान के ऐवान में हमारा साबिका GTN साहब हासिनी नमग्याल साहब ने उसने बहुत से वादा किया, उन्होंने भी ये किया था, ये हो गया है वो हो गया है। आज हमने देखा तो इस वक्त तो मैं काउंसलर भी नहीं हूँ। आज मुझे सुनने में आता है कि गवर्नर साहब ने भी कोशिश किया था और कमिश्नर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन हो या लोअर एजुकेशन हो, उसका पद्मा आमोजी, उनका मैं बहुत मशकूर हूँ। वहाँ पर जिस वक़्त हमारे काचो इम्तियाज़ काचो साहब उस वक़्त क्या कहता है यूनिवर्सिटी का वो रजिस्ट्रार था, उस वक़्त उनको सबों को पता है मैं कितना सीरियस था इस डिग्री कॉलेज के लिए। आज मुझे अफसोस हुआ, आज मुझे सुबह सवेरे मुझे एक बद खबर मिला कि जिसके वजह से मैं मग़मूम हूँ। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी मैं अभी नया वाले MP साहब से भी मैंने बात किया है टेलीफोन पर, CC साहब से भी मैंने बात किया। उन्होंने मुझे गुजारिश दिया कि इन्होंने वो सब बनाकर UT एडमिनिस्ट्रेशन ने कमिश्नर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन वो उन्होंने भेज दिया था ये जो डिग्री कॉलेज के लिए फंक्शनल करने के लिए, उन्होंने होम मिनिस्टर को भेज दिया था। होम मिनिस्टर ने भी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेज दिया, लेकिन एजुकेशन वालों ने वहाँ पर एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हमारे सांको डिग्री कॉलेज को उन्होंने किसी तौर पर उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। हमें अफसोस हुआ कि आज तक जो MP था हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं है। हमारा पहुंच मतलब मेरा काउंसलर के हिसाब से पहुंच मेरे CC साहब था, CC साहब का पहुंच सिर्फ मसलन हमारे UT एडमिनिस्ट्रेशन साहब था। आज UT एडमिनिस्ट्रेशन खुद गवर्नर साहब सब करके जब हायर एजुकेशन मसलन इंडिया के पास पहुंचा, उन्होंने फाइनेंस को भेजा, तो मुझे अफसोस हुआ कि उन्होंने कहा कि उन्होंने मुस्तरद कर दिया। फिर भी मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाअल्लाह हम सब मिलकर और दोबारा इस डिग्री कॉलेज को यहाँ पर और लाने के लिए और हमारे गरीब बच्चों को फिर दोबारा करगिल जाने के लिए वो जहमत देने के बजाय फिर यहाँ पर रखने के लिए मैं UT एडमिनिस्ट्रेशन से आपके माध्यम से जनाब गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर BD मिश्रा साहब को मैं गुजारिश करता हूँ, CC साहब को गुजारिश करता हूँ या कमिश्नर सेक्रेटरी साहबा को मैं गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी करके हमारे सब डिवीज़न सांको को इस डिग्री कॉलेज से महरूम न किया जाए और हमारे अजीज़ बच्चों को जो गरीब है, जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनको दोबारा करगिल में जाकर फिर डेरा बनाना पड़ेगा, फिर यह और सरगर्दन हो जाएगा। इनके मसलन सब्जेक्ट जो है यहाँ पर सरगर्दन हो जाएगा। मेहरबानी करके हमारे सब डिवीज़न सांको के डिग्री कॉलेज के बारे में फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फिर आप लोग कर यानी मैं गुजारिश करता हूँ उनसे राबिता करके फिर उनको डिग्री कॉलेज और मुहैया करने के लिए मैं अपील करता हूँ इंशाल्लाह। Chana agas sabi arezes ki yari tarabna ngachas di vila flas pinjaret. Chana ngata MP sa yon sena dunia visit basena ngata Azerbaïdjan di college pu ngata cingen chospo base full flash chochazin ngati BJP sarkar juksio tanzas. Chana duba sans nalla yarang as MLC ka juks yarang councilor juks yante sang Azerbaïdjan pinki ngati tarafna di chos कोशिश का तो डुलन जर छाना दक्षा ngata ग्राउंड लेवल पे का पूरा नौ का नौ काउंसलर ngata yang फेलर थोंगनु क्योंकि दक्षा ngati पब्लिक मना टोटली हवेन थोंगनु छाना दुना जोम से रस्ती मुल ngaz di शेर पे का yana di जवाब पुतंगत बाकी कुछ चीज़ें मैं नहीं बता सकता हूँ। ngata चीज़ निसियानु मुश्किलात योंगन्यो डिग्री कॉलेज पु ट्रस्पोनी गनता से रंग दुम पेंतला छकपायत पी म्यूनी गामी गुए कहीं sanku proper economy no konsele gugui ketni jo chospunga ta district secretary si farisang ngates fight ka to bana dinau konselar gugui keotin lekin nga sonsenga ju chospuba se fight bana अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जिस शेर पे गंगा येरी जवाब पुते तकरीब गुलिस्तान को एक उल्लू काफ़ी है। जब हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। हर मोटी गंगा अच्छा न कतो ना
کامیاب چه سبب پوچی تو زرمنا ساقی که اولو دک سے تو ده اولو نیز غتی کامیابی من چا چون میں تو انشاءاللہ غتی سب ڈویژن سانکوی عوام کن نا گنگما جوان کن لشعور یونو کتو گنگما دی اتفاق سو سے گنگما اتحاد سو سے یری گنگمی گوی که کھنی ڈیمانڈ چی پیا گنگما اتحاد کا تو چھانا میلدان چنگ من منو گیا ری ضرب ملپو نو کونسلرز دی فیلا فائد ما باز زره نو کونسلر سامن تانا اس میں مثلا یران ازر نگتوک دی ڈسٹرکٹ کرگل پیانو ڈگری کالج ارگوس کھانا مامت دیکھو پیانو ڈگری کالج ٹیچنگ میں پمن کرگل آیود میں پن بعد میں ڈگری کالج ہو گیا دراز میں ہو گیا بعد میں ڈگری کالج مثلا دو چوسو اور خلسی اسوں اور فلان لسوں ادے کھور پیانو سیکٹریٹیانو جب مو کشمیری دی ریاست پو پٹچن چھو بچے سنل لا خود سیکٹریٹیانو تا مثلا دی فائٹ باید پیانو مشکلات یوں نیوتسوک کمشنر سیکٹری ان خورس پر رہتے نیوتسوک دیکھا مثلا جناب عالی ایجوکیشن منسٹر پوکھوری سوچی یوں نیوتسوک دے پرپوز مشکلات مانگمو یوں منکتوک ایک اکیلا دی کر سیاق سے ناتنگ خورنگ دی ڈسٹرکٹ یوتکھنی دی مثلا سوچ کر کھن گن خود غتی جناب علی سب ڈویژن سانکو کھنی دی نو کونسلر پنگامیاں نو یک جہتی کمی تھوں مت سارنا پھر بھی غتا مشکلات چھنک ان دیرنگ مثلا کوئی سانگ مانا پھیٹ بونا دے ٹرسپون لا کرگل نزدیک چھتا یا سانکو نزدیک چھتا وہ بھی سوچتا ہے ہاں یہ کنا فلان پون لیا چیز دربانا ادو نزدرن ینگ مالسا چیگا ار رنگ تم پرکا چیگا نزدرنک نچا سانگ کو برانسا چونا دو کرگلا چونا چو کیا فرق پڑے گا ازرخان کا تو نظر بنا وہ بہت مشکلات غتی ہوتی لیکن خود پروپر یوت کھنی مثلا غتی سانگ کوئی بلا گیا یوت کھنی کونسلر ننگ تقریباً دیانو اتحاد چار گسپا دیان یوت کھنی NC انچک BJP انچک PDP انچک گنگما اتفاق سو سے فائٹ بس پن نہ تو دوسرے مشکلات چی چھچا مت پن لہذا ادے مشکلات ان گاما یوں مچنگ نہیں بو دیرو بہانہ بس ہے کوئی زرنک اتنا خرچہ ہو رہا ہے دنگا مزر سے ہے نا ہوم از نا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ لرتاز ایجوکیشن اسنگ یک یونیورسٹی یا یک ڈگری کالج اسٹریبشن بنا کا تو اس میں تو خرچہ ہوتا ہے اس میں تو آپ کو پروجیکٹ بنانے کے لیے آپ کو پیسہ دینا پڑے گا انہوں نے یہ خیال کیا ہم ڈگری کالج کرگل میں ہے اور 15 دانگ دے حساب پزرنک غتا غتی کرگل یوت کھنی میونس سات متاما نکتو دانو یوت کھنی دون سات متاما وائی خود متا میں یونیورسٹی کیمپس ہے ہم کیوں اور فضول خرچہ کریں گے ان بچوں کو اسی یونیورسٹی کیمپس میں ہم لے جائے گا زنچک رپورٹ تامنا غتا کامیاب چاہتا میرا سوال یہ ہے دیانو رپورٹ تانکھانو نزغالار رپورٹ تانکھان کیوں اس اتنا پیسہ خرچہ کرے گا کیوں دی صحبت دینانو یونیورسٹی کیمپس پیانو غتس دیا ڈگری کالج فون سغدیاں ساتھ تانچبانا پھر الگ سانکو میں اور کھولنے کی ضرورت نہیں ہے زرکھانی رپورٹ سونا یوں منع کتو کھانا بہانا چار گوز دے ادیو چوسکن بہانا چانا کتو نی عوام سب ڈویژن سانک پہ عوام انگاز گزارش بیت مہربانی دیز ڈگری کالج چوسکن یا مثلا جناب علی ڈسٹرکٹ پہ پھیٹ کتو بچننا NC کانگریس امت پا دون گاما بالای تاغ جاسے یا مذہبی دن سو گاما بالای تاغ جاسے گاما اتحاد دنگم بو کتو پھیٹ کتو میں ملدان چیک میں منو آخری سوال آغا صاحب دخصا دی ڈگری کالج پو کتو دیگا لننا ینتی طرف نا گاتو قدم چی لنچین کیونکہ دی کالج پو دیگا لچوس پو نتی فر غریبی فرد لیک سن غتا ضروری ہوتا چانا آگے جو کتو دیگا نا چانا ینتی طرف نا گاتو سنگاتا ینتی قدم چی لنچین ینتیز غتا کونسرر لبین سنس گاس سوچی غتا کونسرر لبین چاز انہ کوئی زنو غتا دی ایشو نی کا فائد بچین سنہ جب تک دی گرونے کی یوں سنہ دی لاسن بات ہوں منوک چانا جناب یری جواب پو دوین انشاءاللہ غتز پورا لداخا یوٹی تانسوے کیا تام سنگتا بک ہڑتال لدوس آیا دی گورنمنٹ پوز مودی سرکار دی بک ہڑتال تنکھن اللہ چنگ توجہ چیتاں سا دی 4 ایجنڈے کا پورا لداخ اتفاق سوں سے دی 4 ایجنڈے کا پورا بک ہڑتال تانس خواتین اس بک ہڑتال تانس باقی مثلا اپیکس باڈیز بک ہڑتال تانس KDS بک ہڑتال تانس ہر کوئی اپنا یہ کرنے کے بجائے خاص کر ہندوستانیوں
تام دنیا کے نرگل کسانوں نے مسئلہ حل مچا جی سرکار پیشیتیا گاما بے بس سنویا کیا کرے گا ngati کا یوت پی دو ان ngacha سرکار لا گزارش بچن ngacha ngalchamin ہم ڈگری کالج کا مانگ کرتے رہے گا لیکن ngacha دو تنگمو نے تنگمو سرکار پہ لگتے ہو بی جے پی سرکار کے پاس ہے سرکار جو اس وقت جو آیا ہے وہ سرکار کے پاس ہے ہم سرکار کو ریکویسٹ کریں گے اور کیا کریں گے ہمارے پاس وہ چارہ ہی نہیں ہے جب پورا لداخ جمع ہو کر بھوک ہڑتال دیا ان کو بالکل نظر انداز کیا وہ ہمارے وانچوک صاحب نے تقریباً 21 دن جو انہوں نے وہاں پر بھوک ہڑتال کیا اس کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ملا تو ہمارے سب ڈویژن کے کچھ لوگ آ کر ہم ڈیمانڈ کرنے کے بغیر اور کچھ چارہ ہی نہیں ہے ہم ڈیمانڈ کرتے رہیں گے بس ہم تھکتے نہیں ہیں چنا آغا صاحب جی سانگ کی تحصیل نگتا دیوبا سانگ ایشوز مونگمو ہوتا چنا دخ سانگ آتا تی سانگ کو کونسلر نگتا محروم ہوتا نگن گتا شخصمو بار وشاز ہوتا کیونکہ نگتی سانگ کوئی تحصیلی لیکس نگتا ایشوز مونگمو ہوتا چنا یری چی مسئلہ شروع سے جناب آپ نے بہت اچھی سوال کی اس کا تو میں جناب لیفٹیننٹ گورنر آنریبل لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں یو ٹی ایڈمنسٹریشن سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے سانگپو کانسٹیچوئنسی جو ہے آج 1 سال ہو رہا ہے آج ہمیں تقریباً 6-7 کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا ہے پورے کانسٹیچوئنسی میں تو اور بھی اس کا بائی الیکشن نہیں کیا تو ہم یا ہمارے سانگپو کے عوام نے کون سا ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے ناانصافی کیا ہم کو کس چیز کی خطا کی سزا بھگتنا پڑتا ہے سانگپو والوں کو ڈسٹرکٹ میں اتنے کونسلر ہے 26 کونسلر ہے 26 کونسلر میں سے سانگپو کے لوگوں نے کون سا مثلا گورنمنٹ کے ساتھ ناانصافی کیا تھا جس کی وجہ سے سانگپو کے لوگوں کو محرومیت کا سزا بھگت رہا ہے مہربانی کر کے میں آپ کے مادھیم سے کرگل نامہ کے مادھیم سے جناب لیفٹیننٹ گورنر ڈاکٹر بی جی مشرا صاحب سے التماس کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں پورے سانگپو کے عوام کے طرف سے مہربانی کر کے جلد از جلد یہاں پر بائی الیکشن کر کے سانگپو کے لوگوں کو مسائل کو ابھرنے کا موقع دے دیں اور سانگپو کے جتنے بھی مسائل ہیں ہمارا نمائندگی وہاں پر نہیں ہے کونسل میں نہیں ہے ہمارے وہاں پر فائٹ کرنا نہیں ہے تو مہربانی کر کے اسرع وقت میں یہاں پر بائی الیکشن کیا جائے